بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما كثيرا كثيرا. محترم حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، سب سے پہلے پہل ہمیں اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی اور بزرگی ہمیں بیان کرنی چاہیے، جس نے ہم تمام کو اس دنیا فانی کے اندر پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، ضلالت و گمراہی کے امی گڑھے میں بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کی خاطر بے شمار انبیاء علیہم السلام کو اس دنیا فانی کے اندر مبعوث فرماتا رہا۔ بعدہ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً نبوت و رسالت کی آخری کڑی تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں رب العالمین نے اس کائنات کے اندر بشیر و نذیر بنا کر، بہترین معلم انسانیت بنا کر، اپنی وحی کا آخری ترجمان بنا کر اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا۔ محترم سامعین، اس دنیا کے اندر رہنے والا ہر انسان اس بات سے، اس چیز سے مبرہ اور پاکیزہ نہیں ہے کہ وہ بالکل گناہوں سے پاک اور صاف ہے، اس سے کوئی غلطی، اس سے کوئی خطا سرزد نہیں ہوتی۔ انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور غلطیاں جب انسان سے ہو جائے، گناہ جب سرزد ہو جائے، تو انسان کو اس گناہ کی معافی کے لیے تاخیر نہیں کرنا چاہیے، دیر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ انسان اگر گناہ کرتا ہے، اللہ کے جناب میں آ کر کے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے سے خوش ہوتے ہیں اور اس کی مغفرت فرماتے ہیں کہ چلو، بندہ اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہا رہا ہے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو رہا ہے، لہذا اللہ رب العالمین اس بندے کی مغفرت فرما کر کے اس کے درجات کو اللہ تبارک و تعالی بلند فرماتا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، کہ آدم کی تمام اولاد خطا کار ہے، گنہگار ہے، اور ان خطا کاروں میں، ان گنہگاروں میں سب سے بہترین انسان وہی ہے، سب سے بہترین وہی ہے جو اللہ کے جناب میں گناہوں پر ندامت کے آنسو بہاتے ہوئے اللہ رب العالمین سے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے۔ کیونکہ انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے، تو جیسا کہ میں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے راضی ہو جاتا ہے، انسان سے خوش ہوتا ہے، انسان کے درجات کو بلند فرماتا ہے، اور اس کا ٹھکانہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت بنا دیتا ہے۔ آج ہمارا معاملہ ہو، ہمارے گھر کا معاملہ ہو، ہمارے بچوں کا معاملہ ہو، ہم جانے انجانے میں بہت ساری غلطیاں کر بیٹھتے ہیں اور ہمیں اس کا ذرہ برابر بھی احساس نہیں۔ ہم ایک دوسرے کو گالی گلوچ بکتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے خلاف زبان درازی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور صرف ہم ہی نہیں بلکہ ہماری آواز کو، ہماری باتوں کو سن کر کے ہمارے بچے ہماری کاپی کرتے ہوئے وہی جملہ اپنے دوستوں کو بولتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ گویا کہ یہ گالی دینا، اپنے زبان سے اپنے زبان کو دراز کرنا، بدتمیزی کرنا، یہ بڑے گناہوں میں آتا ہے، لیکن انسان اس کو چھوٹا گناہ سمجھتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جس گناہ کو تم سب معمولی سمجھتے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم اس گناہ کو مہلک گناہوں میں، ہلاک اور برباد کرنے والے گناہوں میں شمار کیا کرتے تھے۔ تو میرے محترم سامعین، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان سے جب بھی گناہ ہو، چاہے وہ ہم ہوں، چاہے ہمارے گھر والے ہوں، چاہے وہ ہمارے بچے ہوں، فوراً ان کو کہنا چاہیے کہ اللہ کے جناب میں توبہ کرو۔ آج جو موسم چل رہا ہے وہ ہندوؤں کے فیسٹیول کا موسم ہے۔ ہم نے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے بہت سارے ایسے مسلمان بھائی پیسے کے لالچ میں کچھ ایسی چیزوں کو خرید کر کے لاتے ہیں، اور ہندوؤں کی بستی میں جہاں پر غیر مسلموں کا علاقہ، وہاں پر جا کر کے اس چیز کو بیچتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ذرا سوچیں، کیا اس حرام کام کا کاروبار کرنا اسلام ہمیں اس کی اجازت دیتے ہیں؟ بالکل نہیں، بلکہ بہت سارے احباب، ہمارے بچے، ہم خود اپنے بچوں کو پیسہ دیتے ہیں، جو وہ بچہ ضد کرنے لگتا ہے، جا کر کے پٹاخے خرید کر کے لاتا ہے، دیگر حرام اشیاء خرید کر کے لاتا ہے اور اس کو استعمال کرتا ہے۔ ہم دھڑلے کے ساتھ اس کو پیسہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ہمیں ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کا کام کر رہے ہیں۔ اور یہ نہیں بلکہ ہم بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، پھوڑتے ہوئے، اس میں بہت ساری چیزیں ہم اس کو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرا محترم سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء، کہ ایک مومن بندہ جب اس سے کوئی گناہ ہوتا ہے، جب اس کے دل پر ایک نقطہ پڑ جاتا ہے تو اپنے گناہوں کو بڑا سمجھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس دل کی سیاہی کو، اس دل کے نقطے کو اللہ تبارک و تعالیٰ دھو دیتا، صاف کر دیتا ہے۔ لیکن اگر وہ گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے، زیادت حدیث کے الفاظ، تو اس کے دل کی سیاہی بڑھتی رہتی ہے، یہاں تک کہ حتی یعلو قلبہ، اس کے پورے دل پر وہ سیاہی چھا جاتی ہے اور اس کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ اس کو یوں سمجھیے، ایک انسان اگر پہلی مرتبہ کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، چاہے وہ چوری ہو، چاہے وہ زناکاری ہو، چاہے وہ مرڈر ہو، اس کو پہلی مرتبہ ڈر لگتا ہے۔ ایک مرتبہ پی ایس کو جا کے آیا، جیل میں بند ہو کر کے آیا، پھر وہ مرڈر پہ مرڈر کر رہا ہے، گناہ پہ گناہ کر رہا ہے، چوری پہ چوری کر رہا ہے، زنا پہ زنا کر رہا ہے، اس کا دل بالکل مردہ ہو چکا ہے، اس کا دل پورا کالا پڑ چکا ہے، اس کا دل سخت ہو چکا ہے، وہ کچھ بھی کرے اس کو فرق پڑنے والا نہیں۔ تو مومن کا یہ شیوا نہیں ہے، مومن کا یہ وطیرہ نہیں ہے۔ انسان سے گناہ ہو، مومن بندے سے گناہ ہو، فوراً اللہ کے جناب میں آ کر کے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرے، یہ مومن کا وطیرہ ہونا چاہیے، یہ مومن کا شیوا اور طریقہ ہونا چاہیے۔ میرے محترم سامعین، گناہوں کو مٹانے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمارا ایمان مکمل ہو، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کا کرنا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو صرف مومن کہلوائیں زبانی طور پر،
اور اعمال صالحہ کو انجام نہ دیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات کہ جو لوگ ایمان لائے، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عمل صالح کیے تو ہم ضرور بھی ضرور ان کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور انہیں ان کے اعمال کا بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ تو گویا کہ یہ آیت کریمہ ہمیں بتلاتی ہے کہ اگر ہم گناہوں کو مٹانا چاہتے ہیں تو ہم مومن بن جائیں، ہم عمل صالح کرنے والے بن جائیں، کیونکہ اسی میں ہماری کامیابی اور کامرانی کا راز مضمر ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے کہ اگر انسان اعمال صالحہ کو انجام دے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم انسان کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور ان کی جو حالتیں ہوتی ہیں، جو دنیاوی زندگی میں جو اتار چڑھاؤ آتا ہے، دنیاوی زندگی میں جو پریشانیاں اور مشکلات جو آتی ہیں، ہم ان چیزوں کی اصلاح کر دیتے ہیں، ہم ان کے اس زندگیوں کو سنوار دیتے ہیں، ان کو سکون والی زندگی ہم عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن کے اندر بیان فرماتا ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو مومن بندہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن ہمارے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی، اللہ کا خوف نہیں ہے۔ ہم اگر کسی سے بحث و مباحثہ کرتے ہیں فوراً ہمارا پارا چڑھ جاتا ہے اور ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے چہرے پر داڑھی ہے، ہمارا جو وضع قطع ہے ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمارا نبی، ہمارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق کریمہ تھا وہ ہمیں اس بات کی طرف لے کر کے جاتا ہے کہ ہمیں اپنی زبان کو ہمیشہ کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ میرے محترم سامعین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف فرما تھے، صحابہ سے کہنے لگے اے میرے صحابہ کیا جنت میں جانا چاہتے ہو؟ کہا جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ کہا مجھے صرف 2 چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری دے دو، 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ما بین لحیہ و ما بین رجلیہ، انسان کے دونوں جبڑوں کے درمیان جو زبان ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری تم مجھے دے دو اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری تم مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب دیکھیے ہمارے گھر کے جو معاملات بگڑ رہے ہیں، گناہوں میں جو ہم ملوث ہو رہے ہیں، سب سے زیادہ دخل اس میں زبان کا ہے۔ ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں تو زبان سے، چغلخوری کرتے ہیں تو زبان سے، کسی کے خلاف کسی کو بھڑکاتے ہیں تو زبان سے، یعنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا گویا کہ اپنے آپ کو جنت کے راستے پر لے کر کے جانا ہوا۔ جب ہم زبان کو کنٹرول میں رکھیں گے، اللہ کا خوف، اس کا تقوی، اس کا ڈر ہمارے اندر، خشیت اللہ تعالیٰ کی کوٹ کوٹ کر کے بھر جائے گی۔ نہیں، کل قیامت کے دن زبان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری پکڑ کرنے والا ہے۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، کہ جو بھی انسان بولتا ہے اس چیز کو نوٹ کیا جاتا ہے۔ ہم کسی فنکشن ہال میں جاتے ہیں، کسی شاپنگ مال کو جاتے ہیں، وہاں پر CCTV کیمرہ لگا رہتا، اپنے آپ کو بچ بچا کر کے جاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کوئی مجھ کو چوری کے الزام میں پکڑ لے، کوئی چیز اٹھاتے نہیں، کوئی غلط حرکت کرتے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر کیمرہ لگا ہوا ہے، ہم CCTV کیمرے کی نظر میں ہیں۔ بائک سے جا رہے رانگ سائڈ نہیں لگ سکتے کیونکہ اوپر کا CCTV کیمرہ ایکٹیویٹ ہے، چالان آ جاتا۔ تو یہاں پر ہم دنیا میں ڈر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمارے پاس کرامن کاتبین کو لگا رکھا ہے، جو ہمارے ایک ایک چیز کو لکھا جا رہا ہے، ایک حرکت کو نوٹ کیا جا رہا ہے، اس کے تعلق سے ہمارے دل میں خوف، ڈر، خشیت پیدا کیوں نہیں ہوتی؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں، ہمارے اندر یہ احساس کرنے کا مادہ جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو ہمیں ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کرنا ہے اور اللہ رب العالمین کا خوف اور اس کا تقوی ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا، انسان سے غلطی ہو تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے انسان پل پڑے، ندامت کے آنسو بہائے، تنہائی میں جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گریہ وزاری کرے، توبۃ نصوحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں کرے۔ جبھی اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے گناہوں کو معاف فرمائے گا اور انسان کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ اور اسی طرح سردیوں کا سیزن آنے والا ہے، تو اس میں ہمارے بہت سارے ایسے بھائی، خاص طور سے جو مدارس میں پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں یا ہمارے جو بچے ہوتے ہیں، اگر ہم ان کو نماز کے لیتے ہیں بیٹے جا کے وضو کر کے آؤ، تو بچہ جاتا ہے تھوڑا پانی استعمال کر کے، ہم خود کبھی ایسا ٹھنڈک کی وجہ سے صحیح سے وضو نہیں کر پاتے اور غفلت کے شکار ہو جاتے ہیں،
ہم سے بہت بڑا گناہ ہو جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره، کہ جب انسان وضو کرے تو کامل اور مکمل وضو کرے، اطمینان اور سکون والی وضو انسان اس کو انجام دے کرے۔ جب انسان مکمل وضو کرتا ہے، سکون سے وضو کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اس کے گناہ اس کے جسم سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے اس کے گناہ نکل جایا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو وضو کا طریقہ بتایا، سکون اطمینان کے ساتھ ایک ایک پارٹس کو اچھے طریقے سے دھونے کی کوشش ہمیں کرنا چاہیے۔ سردی کا سیزن ہے تو ہم بالکل الرٹ اپ، ایسے ہی جلد بازی میں ہم کو وضو نہیں کرنا، بلکہ مکمل وضو جب ہم کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، ہماری عبادتیں بھی قبول ہوں گی، اور ہمارے درجات کو اللہ تبارک و تعالی بلند فرمائے گا، اور قیامت کے دن اچھے طریقے سے وضو کرنے کی وجہ سے ہمارے پارٹس آف دا وضو، اعضائے وضو کل قیامت کے دن چمکیں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی چمک اور دمک کو دے کر کے ہم کو پہچان لیں گے، اور حوض کوثر کا پانی ہمیں اس وقت وہاں پر نصیب اللہ تبارک و تعالی ہمیں فرمائے گا۔ تو میرے محترم سامعین، گناہوں کو مٹانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کوئی بھی عبادت کرنے جا رہے ہو، جب بھی ہم وضو کر رہے ہوں تو مکمل اور اچھے انداز میں ہم کو وضو کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح جب ہم مسجد کا رخ کریں تو ہم مساجد کی طرف چھوٹے چھوٹے قدموں سے بالکل اطمینان اور وقار کے ساتھ، سکونت اور سنجیدگی کے ساتھ ہم مسجد کا رخ کریں۔ ہمارے بہت سارے ایسے احباب ہوتے ہیں جو دکانوں میں کام کرتے، کہیں سے بھی اگر آ رہے ہیں ان کو ٹائم دکھے ارے 2 منٹ باقی ہے، یا جماعت کھڑی ہو رہی ہے میں پہنچتے تک جماعت ختم، اسپیڈ میں آ کے فٹافٹ وضو کرتے ہیں، اور پورا پانی کا قطرہ ٹپک ٹپک پورے مسلے پہ گر رہا ہے، بھاگتے ہوئے آتے ہیں، جس کے پاس ٹھہر رہے سانس پھول رہی، اپنی تو تکلیف ہی ہو رہی ہے، سامنے والے کو بھی تکلیف دے رہے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، اطمینان اور سکون کے ساتھ، وقار کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ ہمیں مسجد کا رخ کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے گھر سے وضو کرے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر کی طرف روانہ ہو، اس کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کے فریضے میں سے ایک فریضے کو ادا کرنا ہو، تو اس کے 2 قدموں میں سے ایک قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے، اور دوسرے قدم پر انسان کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اور صحابہ کرام کے اس جذبے کو آپ دیکھیے، ایک صحابی کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا، نام میرے ذہن میں نہیں ہے، ان کا گھر مسجد سے دور تھا، وہ چل کر کے آتے تھے، تو کسی صحابی نے کہا کہ آپ کا گھر مسجد سے بہت دور، راستہ پرخطر ہے، ذرا آپ قریب میں آ جاؤ۔ کہا نہیں، میں نہیں چاہتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ انسان جب چلتا ہے تو اس کے ایک قدم پہ درجات کو بلند کیا جاتا ہے، گناہ کو مٹایا جاتا ہے، اس سے میں محروم ہو جاؤں گا، تو میں نہیں چاہتا، جہاں پر میرا گھر ہے میں وہیں سے آؤں گا۔ تو یہ جذبہ ہمارے اندر بھی پیدا ہونے کی ضرورت ہے، ہم کو بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے ان فن میں آ کر کے اللہ کی عبادت نہیں کرنی ہے، بلکہ اطمینان اور سکون سے، کیونکہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ سب سے زیادہ سکون انسان کو، بندے کو اس وقت ملتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں اللہ رب العالمین سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مکمل وضو کریں، اور ہو سکے تو گھر سے وضو کر کے اطمینان اور سکون سے مسجد کی طرف چل کر کے آنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب انسان 5 نمازوں کی پابندی کرتا ہے، اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، اور اسی طرح جب یہ ساری چیزوں کو انسان انجام دیتا ہے، تو اس کے مابین جو ہونے والے گناہ ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں بہترین انداز میں ادا کرنے کی وجہ سے اس کے گناہوں کا کفارہ بن جایا کرتے ہیں۔ لہٰذا انسان کے لیے ضروری ہے کہ انسان اچھے انداز میں وضو کرے، اور آ کر کے جب نماز میں شامل ہو تو انتہائی خشوع اور خضوع کے ساتھ تمام تر ارکان کو بحسن خوبی اس کو انجام دیتے ہوئے اپنے نماز کو پورا کرنے کی کوشش انسان کرے۔ کیونکہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی بندے کے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ذریعے سے ہم امت مسلمہ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہتے ہیں، میرے صحابہ ذرا بتلائیے، اگر آپ میں سے کسی کے گھر کے سامنے کوئی نہر بہہ رہی ہو، اور وہ انسان دن بھر میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہے، هل يبقى من درنه شيء،
کیا اس کے جسم پر میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام کہتے ہیں قالوا لا يبقى من درنه شيء، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انسان 5 مرتبہ غسل کرتا ہے، پانی نہاتا ہے، اس کے جسم پر میل کچیل باقی نہیں رہے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی 5 نمازوں کی مثال ہے، یمحو اللہ بہن الخطایا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے سے انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ تو گناہوں کو ایسے مٹایا جاتا ہے۔ میرے محترم سامعین، ہم نماز کے پابند ہو جائیں، کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلے اسی نماز کے بارے میں ہمارا مواخذہ ہونے والا ہے۔ اور آپ وہ قرآن کی آیت کریمہ پڑھیے، جب کہا جاتا ہے ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں کس چیز نے جہنم میں پہنچا دیا، تم جہنم میں کیوں چلے آئے؟ تو جہنمیوں کو جو پہلا جواب ہوگا وہ یہی ہوگا لم نک من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم گپ شپ کرنے والوں کے ساتھ گپ شپ کیا کرتے تھے، حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، یہاں تک کہ موت نے ہمیں پا لیا۔ تو میرے محترم سامعین، نماز کی پابندی کرنا، مسکینوں کو، فقیروں کا، غریبوں کو کھانا کھلانا، یہ انسان کے گناہوں کے مٹانے کا باعث بنتا ہے، لہٰذا ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے جب ہم اذان کے کلمات سنیں تو اذان کے کلمات کا جواب دینا، اور اس اذان ختم ہونے کے بعد میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دعا سکھلائی ہے، درود شریف اور اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، اور اسی طریقے سے یہ دعا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ تو یہ جو دعاؤں کا ہم اہتمام کریں گے تو اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو مٹائے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ہمیں قیامت کے دن اللہ کی فضل و کرم سے ہمیں نصیب ہونے والی ہے۔ اور اسی طرح جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں، نماز کے دوران جب امام کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہم اس وقت اگر آمین کہتے ہیں، اگر ہمارا آمین فرشتوں کی آمین سے موافقت کر جائے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبی، تو اس کے سابقہ گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی بخش دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی انسان، ہم دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں، خالی وقت میں ہیں، یا ہم کچھ بھی کام نہیں کر رہے ہیں، اسے فارغ وقت میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا اپنے ٹائم میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر کے اگر ہم اپنی زبان مبارک سے کہتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، تھوڑا سا وقت ہم کو لگتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، اگر یہ کلمات ہم کہتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اس کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے، اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان دن میں 100 مرتبہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو یہ انسان کا پڑھنا گویا کہ 10 گردنوں کو آزاد کرنے کے برابر ثواب انسان کو ملتا ہے، اور اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور 100 گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہ دعا شام ہونے تک انسان کے لیے شیطان کے تعلق سے قلعہ بن کر کے رہتی ہے، یعنی شیطان ایسے انسان کو بہکا نہیں سکتا ہے، غلط راستے کی طرف لے کر کے نہیں جا سکتا۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم خالی بیٹھے ہوئے تو اپنی زبان مبارک سے تو اتنا تو کہہ سکتے ہیں گناہوں کی معافی کے لیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ ساری دعائیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمائی ہیں، ان دعاؤں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے جو تسبیحات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمائے، سکھائے ہیں حدیث کے اندر، ان کا ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں، ان کلمات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اور جو باتیں آج کے اس خطبے کے اندر کہی گئی ہیں ان پر ہمیں عمل پیرا ہونے کے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم سامعین، چند مہینوں کے بعد رمضان کا مہینہ آنے والا، ہم بارہا سنتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو انسان رمضان میں قیام اللیل کا، رمضان کے روزے رکھتا ہے، رمضان کا قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے،
آخری عشرے میں قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 احادیث کے اندر بیان فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنب، انسان کے سابقہ گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ جو مختلف مواقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو گولڈن چانس دیتا ہے، سنہرا موقع دیتا ہے کہ ہم اس موقع کو غنیمت سمجھتے اس سے بھرپور فائدہ ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم کسی اگر ہم کسی شاپنگ مال کو جاتے ہیں، شاپنگ کے لیے جاتے ہیں، دکانوں پر باقاعدہ لکھا رہتا ہے بمپر آفر چل رہا، دیوالی کا آفر چل رہا ہے، عید کا آفر چل رہا ہے، اس کا آفر چل رہا ہے، اس کا آفر چل رہا۔ اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر انسان سوشل میڈیا پر اپنے آفر کو اجاگر کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ہم کو آفر دے رکھا ہے، ہم وقتاً فوقتاً قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے قیامت کے دن یہ قرآن جس کی ہم تلاوت کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا اے اللہ یہ بندہ تیری رضا کی خاطر بے تلاوت کرتا تھا، اس کو جنت کے اندر داخل فرما دے۔ رمضان روزہ رکھیں گے، روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے لیے سفارش کرے گا۔ اور یہ نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے تو وہ پچھلے 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جایا کرتا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، محرم کا روزہ لے لیجئے، عرفہ کا روزہ لے لیجئے، ایام 20 کے جو روزے ہیں وہ لے لیجئے، جمعرات کے روزے لے لیجئے، سوموار کے روزے لے لیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو مختلف مواقع پر یہ چانس دیا ہے، یہ ہم کو یہ حدیث بتائی ہے کہ اگر ہم ان پر عمل کریں گے تو ہمارے مابین جو تھوڑے تھوڑے ہفتوں کے درمیان وقتاً فوقتاً جو ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں جانے انجانے میں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں، اپنے درجات کو بلند فرما سکتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں باری تعالیٰ آج کے اس خطبے کے اندر جو باتیں کہی گئی ہیں، سب سے پہلے مجھ ناچیز کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سبوں کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے توبہ کو قبول اور منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ باری تعالی ہم میں سے جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کوئی صورت اللہ تبارک و تعالی پیدا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام سامعین و سامعات کو اس دنیا کے اندر جب تک زندہ رکھے، ایمان و اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان و اسلام پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔